اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی قاعدہ کے 25ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آپ 24 لیکچر سماعت فرما چکے، جس میں آپ نے تمام ماضیوں کا بیان پڑھ لیا اور اسی طرح آپ نے فعل مضارع کا بھی بیان پڑھ لیا۔ ماضی کی 6 اقسام پڑھیں، جس میں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی کا بیان پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے فعل مضارع کا بیان بھی کمپلیٹ پڑھ لیا۔ آج ہم فعل حال کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ تو توجہ کے ساتھ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ فعل حال کا بیان۔ تو سب سے پہلے فعل حال کی تعریف کریں گے، اس کے بعد اس کے بنانے کا قاعدہ بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم سوالات کو حل کریں گے۔ تو آج آپ کو اس سے ہٹ کر 6 مصادر دیے جائیں گے جو آپ نے پہلے سے یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے آپ کو مضارع بتلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ انشاءاللہ سبق کے اینڈ کے اوپر بتائیں گے۔ جس طرح آپ نے مصادر کو یاد کیا تھا، اسی طرح آپ نے مضارع کو بھی یاد کرنا ہے۔ فعل حال کی تعریف کریں جی۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا کر حال بناتے ہیں۔ می یا ہمی لگا کر حال بناتے ہیں۔ دوبارہ سنیں کہ فعل حال وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور فعل حال بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا کر فعل حال بناتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ نے شعر بھی پہلی ابتدائی نظم میں پڑھا تھا کہ گر بنانا چاہے حال اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمی۔ تو امید ہے کہ آپ کو وہ شعر بھی یاد ہوگا۔ اسی کے اندر یہ قاعدہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر آپ حال کا صیغہ بنانا چاہیں تو مضارع کے شروع میں می یا ہمی کا اضافہ کر کے آپ فعل حال بنائیں گے۔ اگر آپ حال کا صیغہ بنانا چاہیں تو مضارع کے شروع میں می یا ہمی کا اضافہ کر کے فعل حال بنائیں گے۔ جیسے پرورد سے می پرورد۔ اب اس کو پرورد نہیں پڑھیں گے بلکہ پرورد، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ تو پرورد سے می پرورد یا ہمی پرورد یوں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ حال مجہول میں شود سے پہلے می یا ہمی لگاتے ہیں، جیسے پروردہ می شود، پروردہ می شود یوں آئے گا۔ یعنی فعل حال کو جب آپ نے مجہول بنانا ہے تو مجہول میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو مضارع کا جو آپ نے مجہول پڑھا تھا، مضارع کا مجہول آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو ماضی مطلق سے بنائیں گے اس طرح کہ اس کے آخر میں ہا شود کا اضافہ کریں گے۔ تو اب یہ فعل حال مجہول یہ فعل مضارع سے بنے گی، فعل مضارع مجہول سے فعل حال مجہول بنے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس میں شود سے پہلے می یا ہمی کا اضافہ کریں گے، تو بنے گا پروردہ شود سے پروردہ می شود، پروردہ شود سے پروردہ می شود یا پروردہ ہمی شود۔ تو چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف، آپ توجہ سے دیکھیں۔ آج جتنا آپ نے سبق پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے شو کر دیا گیا ہے۔ گردان ہے جی سب سے پہلے می پرورد، یعنی یہ فعل حال مثبت معروف کی گردان ہے۔ می پرورد فعل حال مثبت معروف، می پرورد، می پرورند، می پروری، می پرورید، می پرورم، می پروریب، یہ آپ حال کی گردان اوپر دیکھ بھی رہے ہیں۔
اسی طرح مجہول آئے گی پروردہ می شود، پروردہ می شوند، پروردہ می شوی، پروردہ می شوید، پروردہ می شوم، پروردہ می شویم، اس طرح آئے گا، یعنی شود سے پہلے میاں ہمی کا ہم اضافہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ فعل حال مثبت معروف کا ترجمہ ہوگا وہ پالتا ہے۔ ہم نے مضارع میں ترجمہ کیا تھا وہ پالے، وہ پالنے، تو پالے، تم پالو، میں پالوں، ہم پالیں، یوں کیا تھا۔ جبکہ ہم حال میں ترجمہ کریں گے وہ پالتا ہے، وہ پالتے ہیں، تو پالتا ہے، تم پالتے ہو، میں پالتا ہوں، ہم پالتے ہیں۔ اور مجہول کا ترجمہ کریں گے وہ پالا جاتا ہے، وہ پالے جاتے ہیں، تو پالا جاتا ہے، تم پالے جاتے ہو، میں پالا جاتا ہوں، ہم پالے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی آگے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے حال مجہول بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ ابھی ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا ہے۔ حال مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو مضارع مجہول سے بنائیں گے، وہ اس طرح کہ شود سے پہلے می یا ہمی لگا کر ہم حال مجہول بنائیں گے۔ تو جیسے پروردہ شود سے پروردہ می شود یا پروردہ ہمی شود بنے گا، گفتہ شود سے گفتہ می شود یا گفتہ ہمی شود، اسی طرح نوشتہ شود سے نوشتہ می شود یا نوشتہ می یا نوشتہ ہمی شود، یوں بنے گا۔ چلے آگے سوال نمبر 2 ہے اورد سے حال معروف کی گردان سناؤ۔ حال سے میں ادھر آپ کے لیے شو بھی کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں، می اورد، می اورند، می اوری، می اورید، می اورم، می اوریم، یعنی گردان بالکل وہی ہوگی جو آپ نے مضارع کی گردانیں پڑھی ہیں، سیم ٹو سیم وہی گردانیں، فقط شروع میں آپ نے می یا ہمی کا اضافہ کرنا ہے تو یہ حال کا صیغہ بن جائے گا۔ تو یہ بنے گا می اورد، می اورند، می اوری، می اورید، می اورم، می اوریم۔ اوردن کا معنی لانا، اوردن کا معنی لانا، تو ترجمہ ہوگا وہ لاتا ہے، وہ لاتے ہیں، تو لاتا ہے، تم لاتے ہو، میں لاتا ہوں، ہم لاتے ہیں۔ چلیں آگے، اوردہ می شوند کا ترجمہ کرو۔ وہ لائے جاتے ہیں، اوردن کا معنی لانا، اوردہ می شوند وہ لائے جاتے ہیں، صیغہ جمع غائب، فعل حال مثبت مجہول از اوردن لانا۔ چلے آگے سوال نمبر 4 ہے تم پالتے ہو، می پرورید، می پرورید، یہ آگے می پرورید، تم پالتے ہو، می پرورید، صیغہ جمع حاضر، فعل حال مثبت معروف از پروردن پالنا، تم پالتے ہو۔ چلے آگے سوال نمبر 5 ہے ہمی پروریم کیا صیغہ ہے اور معنی بتاؤ۔ ہمی پروریم کیا صیغہ ہے اور معنی بتاؤ۔ ہم پالتے ہیں، ہم پالتے ہیں، صیغہ جمع متکلم، فعل حال مثبت معروف از پروردن پالنا، ہم پالتے ہیں، صیغہ جمع متکلم ہے۔ سوال نمبر 6 ہے میں پالا جاتا ہوں، اس کی فارسی بناؤ۔ میں پالا جاتا ہوں، اب یہ مجہول والا ہم نے صیغہ بنانا ہے۔ میں پالا جاتا ہوں تو آئے گا پروردہ می شوم، پروردہ می شوم، میں پالا جاتا ہوں، صیغہ واحد متکلم، فعل حال مثبت مجہول از پروردن پالنا۔ چلے آگے سوال نمبر 7 ہے تلبیدن سے حال مجہول کی گردان کرو۔ میں ادھر آپ کے لیے شو بھی کر دیتا ہوں، توجہ سے دیکھیں، تلبیدہ می شود، تلبیدہ می شوند، تلبیدہ می شوی، تلبیدہ می شوید، تلبیدہ می شوم، تلبیدہ می شویم۔ تو تلبیدن کا معنی ہوتا ہے بلانا یا طلب کرنا، تو ترجمہ ہوگا وہ بلایا جاتا ہے، وہ بلائے جاتے ہیں، تو بلایا جاتا ہے، تم بلائے جاتے ہو، میں بلایا جاتا ہوں، ہم بلائے جاتے ہیں۔ چلے آگے سوال نمبر ہے 8 می گوئی کیا صیغہ ہے۔ گفتن سے مضارع ہے گوید، تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے گوئی، یعنی گوید، گویند، گوئی، تو شروع میں می آ گیا تو یہ فعل حال کا صیغہ بن گیا می گوئی۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا تو کہتا ہے، تو کہتا ہے، صیغہ واحد حاضر، فعل حال مثبت معروف از گفتن کہنا۔
تو یہ آج کا سبق آپ کا کمپلیٹ ہوا، لیکن میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آج آپ کو 6 مصادر بھی دوں گا، 6 مصادر کے مضارع، یعنی اس سے مضارع بتلاؤں گا۔ ان مضارعوں کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے، ان مضارع کے صیغوں کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے رٹنا ہے، جس طرح آپ نے مصادر کو رٹا تھا ان کو بھی رٹنا ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ جو صیغے آ رہے ہیں ان کو حل کریں گے، اور یہ جو میں آپ کو مصادر آج بتانے لگا ہوں اور اس کے مضارع بتانے لگا ہوں، ان سے ہم اس کی گردانیں بھی کریں گے، یہ فعل حال کی، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز۔ تو آج شروع میں آپ نے 6 مصادر کے مضارع پڑھے تھے۔ جب آپ نے مضارع کا بیان پڑھا اس کے اندر 6 آپ نے مضارع کے صیغے پڑھے تھے۔ گفتن سے پڑھا تھا گوید مضارع، نوشتن سے نویسد مضارع، خواندن سے خواند مضارع، خوردن سے خورد مضارع، نوشیدن سے نوشد مضارع، اور ایک بخشیدن سے بخشد مضارع آپ نے پڑھا۔ لیکن آج میں جو آپ کو مصادر دینے لگا ہوں وہ توجہ سے سماعت کریں۔ یہ جو فعل ماضی کا بیان ہے، جس میں صفحہ نمبر 5 کے اوپر، جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک مصدر آتا ہے شنیدن۔ شنیدن سننا اور سننا شنیدن۔ شنیدن سے آپ نے مضارع کا صیغہ بھی بنانا ہے، تو شنیدن سے مضارع آتا ہے شنود۔ میں آپ کی سہولت کے لیے ادھر اسکرین کے اوپر شو بھی کر رہا ہوں، آپ توجہ سے دیکھ لیں۔ شنیدن سے شنود مضارع۔ اسی طرح اس سے اگلی جو تختی ہے جس کے اندر 6 مضارع لکھے ہوئے ہیں، وہ ہے صفحہ نمبر 7 کے اوپر۔ اراستن سنوارنا، بخشیدن بخشنا، پسندیدن پسند کرنا، نواختن نوازنا، دادن دینا، ستودن تعریف کرنا۔ ان سے بھی ہم صیغے مضارع آپ کو بتاتے ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے رٹنا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کر لیا شنیدن سے شنود مضارع، شنود، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت معروف ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے اراستن سے ارائید مضارع، اراستن سے ارائید مضارع، اراستن سے ارائید مضارع۔ اسی طرح بخشیدن سے بخشد مضارع، یہ تو آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا آپ نے، تو اس کو چھوڑ دیں آپ۔ پسندیدن سے پسندد مضارع، پسندیدن سے پسندد، پسندد مضارع۔ اسی طرح نواختن سے نوازد، نوازد مضارع آئے گا، مضارع کا صیغہ نوازد، گردان ہوگی نوازد، نوازند، نوازی۔ چلے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں گردانے کریں گے۔ چلے آگے ہے دادن دینا، اس سے مضارع آتا ہے دہد، دہد، دہد مضارع آتا ہے، دادن دینا، دہد مضارع۔ یہ کتنے مصدر آپ نے پڑھ لیے جی؟ ایک شنیدن سننا، ایک اراستن سنوارنا، اور ایک بخشیدن پسندیدن پسند کرنا، نواختن نوازنا، دادن دینا۔ 1 2 3 4 اور 5 آپ نے یہ مضارع کے صیغے پڑھ لیے۔ اور ایک چھٹا مصدر ہے ستودن تعریف کرنا، اس سے مضارع نہیں آتا، اس سے مضارع نہیں آتا، تو آپ اتنے 5 ہی رہنے دیں۔ بخشیدن آلریڈی آپ پہلے سے ہی اس کا بخشد مضارع یاد کر چکے ہیں، تو یہی 5 مصادر سے آپ نے ان مضارعوں کو رٹنا ہے اچھے طریقے سے۔ شنیدن سے شنود مضارع، اراستن سے ارائید مضارع، پسندیدن سے پسندد مضارع، نواختن سے نوازد مضارع، اور دادن سے دہد مضارع، دادن سے دہد مضارع۔ ان مضارع کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس سے گردانے کریں گے فعل حال کی، اور صیغوں کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔